السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک 2025 کا پہلا روزہ کب ہے؟ کون سے دن، کون سی تاریخ کا پہلا روزہ ہے؟ کون سے دن اور کون سی تاریخ کو ہم نماز تراویح ادا کریں گے؟ کیونکہ رمضان المبارک اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہمارے بالکل قریب ہے۔ بس کچھ ہی دن باقی ہیں رمضان المبارک کے شروع ہونے میں۔ بہت سارے لوگ، خاص طور پر میری جو بہنیں ہیں، وہ واٹس ایپ پر میسج کر کے یہ پوچھ رہی ہیں کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے، اس کا پہلا روزہ کب ہے؟ کیونکہ رمضان کی ایک تیاری کرنی ہوتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے رمضان کی تیاری، کیونکہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ وہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے تھے، یعنی تجارتی معاملات، لین دین، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا فری کرتے تھے تاکہ رمضان میں وہ خوب اللہ کی عبادت کر سکیں۔ کیونکہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اعمال کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کا 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی پر 10 نیکیاں اور 10 سے 700 گنا اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نوافل کا اجر و ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض کا کئی گنا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے، اور تیسرا عشرہ جو تیسرے 10 دن ہے یہ جہنم سے آزادی کے ہیں، یعنی پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو ہمیں رمضان کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے۔ ہماری تیاری بدقسمتی سے جو کچھ لوگ اس طرح کے بھی پائے جاتے ہیں، مسلمان جو رمضان کے لیے یہ تیاری کرتے ہیں کہ بس یہ چیز جو ہے وہ اس کو سٹاک کرنا ہے، اور رمضان میں نکالیں گے، زیادہ جو ہے وہ پروفٹ لیں گے، مہنگے داموں بیچیں گے، تو یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری اپنے تجارتی معاملات سے، اپنے دیگر معاملات سے اپنے آپ کو تھوڑا فری کر لیں، تاکہ رمضان جو ہے اسے ہم حاصل کر سکیں۔ رمضان میں ہم مکمل طور پر روزے جو ہے وہ صحیح طریقے سے رکھ سکیں، روزے کو نبھا سکیں۔ روزہ یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ اللہ رب العالمین روزے کی جزا، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا خود دوں گا، اور اس کی جزا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کو دیدار عطا کیا جاتا ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ابن آدم کے لیے ایمان کی دولت ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت ایمان والوں کے لیے اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے، اور یہ روزہ دار کو یہ اللہ کا دیدار ضرور نصیب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان کا وہ ماحول، رمضان میں قیام اللیل، قیام کرنا، نماز تراویح ادا کرنا، اور صبح سحر و افطار، یہ بہت ہی زیادہ مسلمان جو ہیں اس حوالے سے بے چین ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان کی وہ لمحے ہمیں نصیب ہوں۔ تو بہت سارے لوگ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے، اس کا پہلا روزہ کب ہے؟ دیکھیے کنفرم تو نہیں ہے، لیکن جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اگر شعبان کا چاند 29 کا ہوا، 29 کا چاند ہوا تو پھر 28 فروری کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، یعنی 28 فروری کو ہم پھر نماز تراویح ادا کریں گے، اور 1 مارچ کو جو ہے یہ پہلا روزہ ہوگا، یعنی 1 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ اگر چاند 29 کا نہیں 30 کا ہو جاتا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ اگر 30 کا ہوتا ہے، تو پھر یقیناً بات ہے کہ پھر تو ہم 2 مارچ کو پہلا روزہ رکھیں گے، اور 1 مارچ کو جو ہے وہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا غروب آفتاب کے وقت، اور پھر ہم عشاء کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہیں اس وقت ہیں کہ 1 مارچ کا پہلا روزہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر 1 کا نہیں ہوا تو پھر 2 مارچ کا، 2 مارچ کا تو
پکی بات ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرمائے، ہمیں رمضان تک لے جائے، اور اللہ رب العالمین رمضان المبارک کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس رمضان میں کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے والدین کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پیش خدمت ہے ایک خاص ڈیجیٹل تسبیح۔ جس طرح یہ لک وائز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فیچر بھی بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں۔ جس طرح کہ اس میں ایک فیچر لائٹ کا ہے، اس میں لاک سسٹم ہے، یعنی اگر آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ اتار کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لاک کر کے اس کو رکھ دیں گے، اب اسے کوئی بھی چھیڑتا رہے، بٹن پریس کرتا رہے، آپ کی کاؤنٹنگ غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس میں ایک بیپ کا فنکشن ہے، یعنی آپ اس پر نمبر سیٹ کرتے ہیں، یہ مثال کے طور پر آپ 33 کا نمبر سیٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ 33 بار وہ تسبیح پڑھ لیں گے، وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی۔ اسی طرح اس میں 1 ملین تک آپ کاؤنٹنگ کر سکیں، اور اس میں 8 الگ الگ چینل ہیں، رمضان گفٹ کے لیے پرفیکٹ۔ اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین پر آئی بٹن نظر آ رہا ہے، یہاں پر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔